انسان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری یہ ہے کہ انسان بہت کچھ سنتا ہے مگر توجہ سے نہیں سنتا۔ توجہ سے نہ سننا یہ انسان کی بہت بڑی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے۔ بہت کچھ دیکھتا ہے مگر عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے۔ بہت کچھ بولتا ہے مگر سوچ کر نہیں بولتا۔ یہ انسان کی کمزوریوں میں سے بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی شدید قسم کی وعید اور بڑی ہی مذمت کی ہے ایسے لوگوں کی جو توجہ سے سنتے نہیں، عبرت سے دیکھتے نہیں اور سوچ کر بولتے نہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ میں نے دل و دماغ ان کو دیے، یہ سوچتے سمجھتے ہی نہیں۔ آنکھیں دی ہیں، اس طرح نہیں دیکھتے کہ جس طرح دیکھنا چاہیے۔ کان دیے ہیں، اس طرح نہیں سنتے جس طرح سننا چاہیے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ دیکھنے میں تو یہ چلتے پھرتے انسان ہیں لیکن رویے کے لحاظ سے یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ بدتر۔ تو ان کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہماری ہے کہ ہم توجہ سے سنتے نہیں۔ ابھی ایک جملہ آپ نے سنا دوران نماز، تقریباً 12 مرتبہ آپ نے سنا، اور نماز سے پہلے 12 مرتبہ آپ سن چکے ہیں۔ جب مؤذن نے اذان پکاری تو سب سے پہلا جملہ جو مؤذن کی زبان سے نکلا وہ اللہ اکبر۔ ہم میں سے جس نے اذان سنی اس نے 6 مرتبہ یہ جملہ سن لیا۔ ابھی اقامت ہوئی، 6 مرتبہ پھر سن لیا۔ میں نے نماز کا آغاز کیا، ایک رکعت میں 6 مرتبہ میں نے بھی سنا کہا اور آپ نے بھی سن لیا۔ دوسری رکعت میں 6 مرتبہ پھر میں نے کہا اور آپ نے سن لیا۔ کیا غور کیا؟ کیا توجہ کی؟ کیا ہم نے سوچا کہ آخر اتنے کم وقت کے اندر 12 مرتبہ 2 رکعتوں میں اور 12 مرتبہ اذان اور اقامت میں یہ جملہ ہمارے کانوں سے ٹکرا کر گزرا ہے؟ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور پیچھے چلے جائیں، کوئی 20 سال پیچھے چلا جائے جس کی 20 سال عمر ہے، کوئی 30 سال پیچھے چلا جائے جس کی 30 سال عمر ہے، کوئی 60 سال پیچھے چلا جائے جس کی 60 سال عمر ہے۔ وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب دنیا میں آنے کے بعد میں نے اور آپ نے پہلی چیخ ماری تھی اور یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ایک قید خانے سے آزاد ہو کر دوسرے قید خانے میں پہنچ گئے، بطن مادر کے قید خانے سے آزاد ہو کر دنیا کے پیٹ کے قید خانے میں آ گئے ہیں۔ جب قیدی قید میں جاتا ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ بچہ رویے سے ظاہر کر رہا ہے میں ایک قید میں آ گیا ہوں، دنیا کے پیٹ میں آ گیا ہوں۔ اور اس رونے کے ساتھ ساتھ جو پہلا جملہ میرے اور آپ کے کانوں میں گونجا تھا وہ کون سا جملہ تھا؟ وہ یہی تو تھا کہ امام صاحب کھڑے ہیں، مولوی صاحب کھڑے ہیں، کوئی نیک انسان کھڑا ہے، اور کبھی بچے کے دائیں طرف کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر، کبھی کان کی بائیں طرف کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ تو اس وقت میرے اور آپ کے کانوں میں گونج چکا تھا جب ہمیں شعور بھی موجود نہیں تھا، لا شعور میں اللہ اتار رہے تھے اپنی عظمت میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر۔
تو جب اتنی مرتبہ ہم یہ جملہ سن رہے ہیں، اب آپ گھر جا کے ذرا ملٹیپلائی کریں نا کہ 5 نمازوں کے اندر ہم کتنی مرتبہ یہ جملہ سنتے ہیں۔ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، دوسرے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ تو ایک ترانہ ہے، یہ تو ایک وظیفہ ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کا وہ ترانہ، وہ وظیفہ ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ سنا رہے۔ اور اگر ایک دفعہ بھی شعور سے سن لیا جائے اور توجہ سے سن لیا جائے تو پھر تو بات ہی بن جائے گی، ساری کی ساری بات بن جائے گی۔ بات بگڑی ہوئی اس لیے ہے کہ اس جملے کو ہم شعور سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، اس کے معانی پر غور نہیں کرتے، ورنہ کوئی گناہگار گناہ کی طرف لپک ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا کہ جب اس کے دل و دماغ کے اندر گونج رہا ہو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب دل و دماغ کے اندر سے یہ حقیقت نکلی تو پھر ہمیں دنیا کی ہر چیز بڑی نظر آئی، زمین بڑی نظر آئی، سورج بڑا نظر آیا، چاند بڑا نظر آیا، ستارے بڑے نظر آئے، اور ڈالر تو سب سے بڑا نظر آیا نا، ڈالر سب سے بڑا ہے، امریکہ سب سے بڑا ہے۔ وہی کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، نہ میں بڑا ہوں نہ آپ بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پوچھ کے دیکھیے نظام فلکیات کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے والوں کو کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ تھوڑا سا پڑھ کے دیکھیں نظام فلکیات کو، اوپر کے نظام کو، جب دیکھیں گے اتنے بڑے بڑے ستارے اور اتنی بڑی بڑی کہکشائیں اور کس طرح گھوم رہی ہیں اور کس طرح چل رہی ہیں اللہ کے نظام کے تحت، تو پھر دل اندر سے پکار کر کہتا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چور چوری کر ہی نہیں سکتا جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ جملہ حقیقت کے طور پہ موجود ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ عرب کی دنیا کے اندر ایک باپ بیٹا دونوں سفر کر رہے ہیں، شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے، تو باپ نے دیکھا کہ ایک باپ باغ سے گزر رہے اور بیٹے سے کہنے لگے یار بھوک لگی ہوئی ہے تو ایسا کرتا ہوں میں درخت سے ایک پھل توڑ لیتا ہوں اور تو دیکھتے رہنا کہیں مالی نہ آ جائے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابا جی توڑ لیں، بھوک لگی ہوئی ہے۔ درخت کے اوپر چڑھا تو نیچے سے بیٹے نے شور مچا دیا، دیکھ رہا ہے۔ تو باپ جلدی سے نیچے اترا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی مالی نہیں ہے، تو ایک تھپڑ لگا دیا بیٹے کو کہ ایسے ہی مذاق کر دیا میرے ساتھ۔ پھر چڑھا، پھر اس نے شور مچایا، دیکھ رہا ہے، پھر نیچے آیا، پھر وہی رویہ دہرایا، 3 مرتبہ ایسے ہوا۔ چوتھی مرتبہ بیٹے نے کہا دیکھ رہا ہے، ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو باپ دائیں بائیں دیکھ کے کہنے لگا نہ یہاں مالی موجود ہے نہ باغ کا مالک موجود ہے، اور تو کیوں جھوٹ بول رہا ہے کہ دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا مالی نہیں دیکھ رہا، باغ کا مالک نہیں دیکھ رہا، کائنات کا مالک دیکھ رہا، کائنات کا مالک دیکھ رہا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ تو یہ جملہ جس کا آغاز ہم اذانوں سے کرتے ہیں، اقامت سے کرتے ہیں، نمازوں سے کرتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، کبھی دن میں تنہا بیٹھ کے سوچ تو لیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے بڑے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی جب بات کرتے ہیں کہ جب یہ صدا بلند ہوتی تھی تو پھر دکان بڑی نظر نہیں آتی تھی، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہو اور دکاندار یوں سودا تول رہا ہو، نا 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 نا، سودا ترازو کے اندر رکھا ہوا، ایسے ترازو کے اندر رکھا ہوا، فوراً ترازو نیچے چھوڑ کے گاہک کو کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے وہ بلا رہا ہے، مسجد کی طرف بھاگتا ہوا آ گیا، لوہا گرم کیا ہوا اور یوں ہتھوڑا اوپر اٹھایا ہوا اور بس ضرب لگانی تھی، اس پر ضرب لگانی تھی، لیکن اللہ اکبر کی آواز آئی، ہاتھ کانپ گیا، ادھر ہی ہتھوڑا چھوڑ دیا، مسجد کی طرف بھاگ کے آ گیا۔ آج اللہ اکبر دکاندار کو دکان سے نہیں اٹھا سکتا، کاشتکار کو کھیتی نہیں چھڑا سکتا، ملازم کو 4 منٹ نکالنے کے لیے اوپر ایگری نہیں کر سکتا، تو پھر کہاں گئی عظمت نہیں ہے دل کے اندر، عظمت نہیں ہے دل کے اندر، اللہ کی بڑائی نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم اپنی عبادات کا آغاز اس جملے سے کرتے ہیں تو پھر یہ جملہ میرے اور آپ کے دل و دماغ میں کیوں نہیں گونجتا؟ ایسے گونجے کہ اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے، ہو میں جب میں گم ہوا تو تو نظر آیا مجھے، تو تو نظر آیا مجھے، ان تعبد اللہ کانک تراہ،
ایسے عبادت کر کہ تو خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ تو نظر آیا مجھے، یا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ یہ تصور لے کر جب اللہ اکبر کہیں گے اور اللہ اکبر سنیں گے تو پھر ہر منفی چیز ہم سے چھوٹ جائے گی، ہر گناہ ہم سے چھوٹ جائے گا، اور خدا کا قرب مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں کہنے کی اور